السلام علیکم میرے دیکھنے اور چاہنے والے ناظرین سامعین، امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ شاہ ٹیکو کو چاہنے والے سب خیریت سے ہوں گے، اور شاہ ٹیکو ان کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ پاک ان کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا ہوا اور خوش رکھے۔ تو ناظرین، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ انتہائی حساس ٹاپک ہے۔ پولیو کے حوالے سے میں نے پچھلے دفعہ بھی بات کی تھی، آج بھی میں پولیو کو ہی تھوڑا سا آگے ڈیٹیل میں لے کے جاؤں گا۔ پولیو ایک ایسا مرض ہے جس کو عرف عام میں فالج کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پولیو 1773 میں کہا جاتا ہے کہ ایک شدید دانتوں کا بخار ہوا، اس کے بعد جو مریض تھا وہ اپنی دائیں ٹانگ کی طاقت سے محروم ہو گیا۔ مطلب کہ یہ اتنا خطرناک مرض ہے کہ بخار ہونے کے بعد جب وہ مریض کو پتہ چلا تو وہ اپنی ایک ٹانگ جو دائیں ٹانگ تھی اس کی طاقت کھو چکا تھا۔ تو میں خدا را یہ ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے اور پولیو سے بچاؤ کا حفاظتی ٹیکہ بر وقت لگوائیں، تاکہ آپ کا بچہ پولیو کے موذی مرض سے محفوظ رہے۔ اور اس معاشرے میں پولیو اس طرح سرکولیٹ کر رہا ہے جیسے ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ میں جھوٹ کی مثال کیوں دے رہا ہوں؟ اب یہ جو دور چل رہا ہے، اس دور میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے 50% کام جھوٹ کے بل بوتے پہ ہو رہے ہیں۔ اس بات کی آپ خود ذرا سوچیے گا کہ کچھ لوگ، ان کو میں نہیں کہوں گا، لیکن کچھ لوگوں سے میرا یہ مطلب کہ دعویٰ ہے کہ کم از کم ہر بندہ، میں کہتا ہوں مجھ سمیت، ٹھیک ہے، دن میں 10 دفعہ تو لازمی جھوٹ بولتا ہے۔ یہ میرا ایک اپنا ذاتی ایکسپیرینس جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ جھوٹ کیسے بولتا ہے وہ مزید میں پھر اس پہ ایک ویڈیو بناؤں گا، لیکن ابھی میں اپنے ٹاپک سے نہیں ہٹ جاؤں گا، تو اسی لیے میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ معاشرے میں وائرس اس طرح سرکولیٹ کر رہا ہے جیسے ہم جھوٹ بول دیتے ہیں۔ جھوٹ بولنے میں مطلب ہم قباحت نہیں سمجھتے، اس لحاظ سے میں نے یہ مثال دی ہے کہ جیسے ہم جھوٹ بول دیتے ہیں ویسے ہی اس معاشرے میں پولیو کا وائرس سرکولیٹ کر رہا ہے، اور اتنا ہی خطرناک مرض ہے۔ لہٰذا میں پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ کہیں دیر نہ ہو جائے، اپنے بچوں کو وقت پر پولیو سے بچاؤ کا حفاظتی ٹیکہ اور قطرے لازمی پلائیں۔ اور یہ جو پولیو کا وائرس ہوتا ہے نا، میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ جو 1988 کی دہائی تھی، وہاں تک 18 ملین لوگ اس پولیو کی مرض کا شکار ہو گئے۔ اس کے بعد پھر اس پہ ریسرچ ہوئی 1955 میں، تو اس کا ایک پولیو کی ویکسین بنائی گئی، ٹھیک ہے، لیکن پولیو کی ویکسین کو مطلب معاشرے میں سرکولیٹ کرتے ہوئے اپنی انوائرمنٹل جو سیمپل تھا اس میں سے پولیو کو ختم کرتے ہوئے اتنا عرصہ گزر گیا کہ 1988 تک، 1955 میں اس کی ویکسین بن چکی تھی، اس سے پہلے یہ دریافت ہوا 1773 میں، بات کو یاد ہے۔ اس کے بعد جب یہ اتنا سرکولیٹ ہو گیا 1988 تک، اس نے 18 ملین لوگوں کو اپنی زد میں لے لیا تھا، اور زد میں لینے کے بعد ان لوگوں کو مطلب کہ ان کی زندگی مفلوج کر کے رکھ دی تھی۔ یہ کتنا خطرناک مرض ہے۔ میں اس میں کہتا ہوتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی کو پولیو ہو جاتا ہے نا، وہ زندہ تو ہوتا ہے لیکن زندہ نہیں ہوتا۔ اس پہ ذرا غور کیجیے گا، میں صرف آپ کو باتیں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ غور اس لیے کرنا ہے کہ انسان، جب میں ایک مثال دیتا ہوتا ہوں اکثر کہ ایک تندرست بچے کو آپ کسی جھونپڑیوں والے علاقے میں لے جائیں، وہاں پہ جھونپڑی والوں کے سارے بچے کھیل رہے ہوں گے آپس میں، ٹھیک ہے، مطلب کہ شاندار طریقے سے وہ اپنا لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے، تو آپ اس بچے کو وہاں پہ لے کے جائیں، اس بچے کے پاس دنیا کی ساری آرائشیں ہیں،
اس کا والد امیر کبیر ہے، ہر چیز اس کے پاس ہے، لیکن وہ بیٹھا ویل چیئر پہ ہے، تو اس بچے کا دکھ اور درد شاید اس کے والدین سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہوگا، جو وہ وہاں پہ فیل کر رہے ہوں گے جب وہ جھونپڑی والے بچوں کے پاس جا کے کھڑا ہوگا اور وہاں پہ وہ دیکھے گا کہ یہ کتنے خوشحال بچے ہیں اور کیسے کیسے کھیل رہے ہیں۔ میں ہوں ایک ویل چیئر سے، میرا سفر شروع ہوتا ہے اور ویل چیئر پر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، ان باتوں کا خیال کریں، اپنے بچوں کو خدا را میں پھر کہوں گا، اپنے بچوں کو اس پولیو جیسے موذی مرض سے بچائیں۔ یہ وائرس ہر وقت ہمارے معاشرے میں سرکولیٹ کر رہا ہے، اور میں نے پہلے مثال دی ہے، مثال اس ویڈیو میں موجود ہے، آپ نے سنی ہوگی۔ اور اب میں آگے چلتا ہوں کہ پولیو جو ہے یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے، ٹھیک ہے، وائرل جو وائرس سے پھیلتی ہے اور یہ سرکولیٹ ہوتی رہتی ہے۔ مطلب خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا بچہ ایک بھی پولیو کا رپورٹ ہو جاتا ہے تو اس سے یہ وائرس آگے پھیلنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ اس کا وائرس جو پھیلتا ہے وہ پخانے کے ذریعے پانی سے پھر آگے جاتا ہے، ٹھیک ہے، مختلف ذرائع کے ذریعے، ٹھیک ہے، وہ منہ کے تھرو، پھر جب وہ انتڑیوں میں جا کے اس کا وائرس رہائش پذیر ہوتا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں پولیو کے قطرے پلانے کی، بہت سارے لوگوں کے شک و شبہات ہیں، اس پہ میں اگلی ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی، کہ پولیو کا قطرے کیوں پلائے جاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ قطرے پلائے جاتے ہیں اور حفاظتی ٹیکہ پولیو سے بچاؤ کا لگایا جاتا ہے۔ تو میں ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں سے اس وقت مخلص ہیں جب آپ اپنے بچے کو پولیو جیسی موذی مرض سے بچاؤ کا حفاظتی ٹیکہ وقت پہ لگوا چکے ہیں اور اس کو پولیو کے قطرے وقت پر پلا رہے ہیں۔ آپ کے گھر کے دروازے پر اگر دستک دیتی ہے پولیو کی ٹیم تو ان کو شاندار طریقے سے ویلکم کریں، ان کو بلائیں، بٹھائیں، ٹھیک ہے، اور اپنے بچوں کو وقت پر پولیو کے قطرے پلائیں۔ تو انہی باتوں کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ میں بڑے دکھ کے ساتھ ایک بات کرتا ہوتا ہوں، لاسٹ میں ایک بات کہوں گا کہ ہم ایسے بدقسمت لوگ ہیں کہ ایشیا میں اب 2 ممالک ایسے ہیں جن میں ابھی تک پولیو ختم نہیں ہوا۔ ان میں ایک افغانستان ہے اور ایک ہم بدقسمت ہیں پاکستان، جہاں پہ آج بھی بچے جو پاکستان میں فالج کا مریض، پولیو سے مریض بن رہے ہیں۔ تو خدا را اپنے بچوں کو اس پولیو جیسے موذی مرض سے بچائیں اور پولیو کے قطرے وقت پر پلائیں اور حفاظتی ٹیکہ لگوائیں، لازمی پولیو سے بچاؤ کا۔ جزاکم اللہ خیر، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شاہد ٹیکو چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا مت بھولیں، اور لائک اور سبسکرائب کرنے کا مقصد یہی ہوگا، اگر آپ ہمیں لائک کریں گے تو ہمارا حوصلہ بڑھے گا، ہم زیادہ خدمات آپ کی کر سکیں گے، سبسکرائب کریں گے اور آگے شیئر کریں گے تو لوگوں کو اس کے متعلق اویئرنیس ہوگی۔ اور بہت سارے لوگ جو یوٹیوب تو چلاتے ہیں لیکن اس کے مقاصد وہ غیر ہوتے ہیں، گانے سننے میں اپنا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر وہ ایسی ویڈیوز دیکھ کے اپنے بچے کی وقت پر کیئر کرتے ہیں تو اس میں آپ کی نیکیاں ملیں گی، یہ صدقہ جاریہ کے طور پر ایک کام کریں، ٹھیک ہے، اور اس چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں۔ باقی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔